مخدوم الملت محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچوی علیہ الرحمہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مکان پر کچھوچا شریف میں تھا اور بریلی کے حالات سے بے خبر تھا۔ میرے حضور شیخ المشائخ سید علی حسین اشرفی میاں وضو فرما رہے تھے کہ یک بارگی رونے لگے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو فرمایا کہ بیٹا، میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ کر رو پڑا ہوں۔ چند گھنٹے کے بعد بریلی کا تار ملا کہ اعلی حضرت کا وصال ہو گیا ہے، تو ہمارے گھر میں کوہرام پڑ گیا۔ یہ واقعہ مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حضرت بریلوی کی شخصیت مطبوعہ جمعیت اشاعت اہل سنت کراچی صفحہ 17 تا 19 پر آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی اسی شان ولایت کا اثر تھا کہ ہندوستان بھر کے جید بزرگان دین، صوفیاء، علماء و مجاذیب آپ کی قدر و منزلت کا اظہار برملا کیا کرتے تھے۔ آئیے ان میں سے چند ایک کی جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ 1208 ہجری میں پیدا ہوئے، جیسا کہ تذکرہ علماء ہند میں ہے۔ مولانا شاہ فضل رحمان صاحب کے اوصاف حمیدہ ایسے نہیں کہ زبان بریدہ قلم بے بنیاد کاغذ پر ان میں سے تھوڑے بھی لکھ سکے، اور ضعیف البیان انسان کی کیا مجال ہے کہ ان کا عشر عشیر بھی بیان کر سکے۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی اور شاہ غلام علی دہلوی علیہم الرحمہ کے ہیں۔ مخلوق ان کی طرف رجوع کرتی ہے، چھوٹے بڑے مالدار مفلس مشہور غیر مشہور دور و نزدیک سے آتے ہیں اور بیعت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تذکرہ علماء ہند مولوی رحمان علی مطبوعہ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی صفحہ 328۔ 1292 ہجری کا واقعہ ہے۔ 27 رمضان المبارک کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گنج مراد آباد تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت مولانا شاہ وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، جو کہ حضرت مولانا فضل رحمان کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کی آمد سے مطلع ہو کر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ آج ایک شیر حق آ رہا ہے۔ پھر قصبہ سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ خانقاہ رحمانیہ میں شاہ صاحب کی مخصوص حجرہ میں اعلی حضرت قیام پذیر ہوئے۔ عصر کے بعد کی مجلس میں شاہ صاحب نے حاضرین سے یہ فرمایا کہ مجھے آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ مزید فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ٹوپی آپ کو اڑا دوں اور آپ کی ٹوپی خود اوڑھ لوں۔ یہ فرما کر اپنی ٹوپی اعلی حضرت کو اڑائی اور اعلی حضرت کی ٹوپی خود اوڑھ لی۔ اعلی حضرت نے واپسی کی اجازت چاہی اور فرمایا کہ والد ماجد سے اتنی ہی اجازت لے کر آیا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ 2 روز فضل رحمان نے روک لیا تھا اور یوں 29 رمضان کو رخصت فرمایا۔ یہاں پر قابل ذکر یہ بات ہے کہ اس وقت اعلی حضرت کی عمر صرف 20 سال تھی۔ حضرت شاہ صاحب کی عمر تقریباً 84 سال تھی، لیکن ایک اللہ کے ولی نے اپنی نگاہ ولایت سے پہچان لیا کہ اس نوجوان کا آفتاب ولایت ایک وقت میں طلوع ہو کر چمکے گا اور اپنی نورانیت سے عالم کو منور فرمائے گا۔ تجلیات امام احمد رضا مولانا امانت رسول صاحب مطبوعہ کراچی پبلشرز صفحہ 32۔ حیات اعلی حضرت میں اتنا زائد ہے، بعد ملاقات اعلی حضرت نے مجلس میلاد شریف کے جواز کے متعلق شاہ صاحب سے سوال کیا۔ فرمایا، تم عالم ہو، پہلے تم بتاؤ۔ اعلی حضرت نے فرمایا، میں تو مستحب جانتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، لوگ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔
اور میں سنت جانتا ہوں۔ صحابہ کرام جو جہاد کو جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہی نا کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن اتارا، انہوں نے یہ معجزے دکھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضائل عطا فرمائے۔ بتائیے اور مجلس میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو بیان ہوتا ہے جو صحابہ کرام اس مجمع میں بیان کیا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ تم اپنی مجلس میں لڑوا یعنی لڈو بانٹتے ہو، صحابہ کرام اپنا موڑ یعنی سر بانٹتے تھے۔ حیات اعلی حضرت از قلم مولانا ظفر الدین بہاری، مطبوعہ لاہور، صفحہ 1005۔